الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 196 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ حج کا حکم دیا گیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ اب چونکہ مسلمان اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ حرم میں حاضر ہوں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر راستے میں مزاحمت پیش آ جائے تو وہ اس کو دور کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس سے جہاد کا مضمون پیدا ہو گیا اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور اگر راستے میں کوئی مزاحمت پیش آتی ہے اور وہ اس کو دفع کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں تو اس کی غایت کیا ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ اگر ان کی طرف سے کسی زیادتی کے نتیجے میں ہوتا ہے تو مسلمان کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دینے کے بعد اب وہی مضمون جہاں سے بات شروع ہوئی تھی لوٹ آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اگر راہ کھول دی جاتی ہے، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، قریش مزاحمت نہیں کرتے اور تمہیں حرم میں پہنچنے کا موقع میسر ہو جاتا ہے تو پھر حج ہو یا عمرہ دونوں کو ان کے تمام مناسک کے ساتھ اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ حج کے جتنے مناسک ہیں، عمرے کے جتنے مناسک ہیں، جس طرح وہ دین ابراہیمی میں مقرر کیے گئے ہیں ان کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو ادا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی۔ اس تنبیہ کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اگرچہ حج تو اللہ ہی کے لیے کرتے تھے قریش بھی، لیکن اس کے ساتھ تجارتی فوائد اور بہت سی چیزیں اتنا زیادہ غلبہ پا چکی تھیں کہ اصل کی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ اصل حیثیت اسی کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ایک میلے کی صورت بن گئی ہوئی تھی اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ حج اور عمرے کا موقع در حقیقت تجارت کرنے کا یا مال کمانے کا موقع ہے۔ یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ اس عبادت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو تو بالکل واضح طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس عبادت کی روح یہی ہے کہ اس میں آدمی بندے کی حیثیت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ رجوع کرتا ہے بلکہ اپنے پروردگار کے سامنے گویا اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ یہ تو اپنے وجود کی نظر پیش کرنے کی عبادت ہے اور اسی وجہ سے اس میں قربانی اپنے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس کے بعد پھر صورتحال کے لحاظ سے بعض وہ چیزیں بیان کیں جن میں اس وقت وضاحت کی ضرورت تھی۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن راستے میں گر جاؤ تو پھر ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو وہ جہاں گر جاؤ وہاں پیش کر دو۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے درپیش ہوا کہ نہیں کہا جا سکتا کس طرح کی مزاحمت پیش آ جائے، قریش جانے دیں یا نہیں جانے دیں، راستہ روک دیں اور ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس میں مسلمان ابھی حرم میں داخل نہ ہو سکیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسی ہی صورت پیش آ گئی، یعنی قریش نے راستہ نہیں دیا۔ چنانچہ اسی موقع پر جب صلح نامہ لکھا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے جانور اللہ کے حضور میں پیش کر دیے اور احرام کھول دیے گئے۔ تو یہی ہدایت یہاں کی گئی تھی۔ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر کہیں ایسی صورت ہو جائے کہ تم گر جاؤ، آگے نہ جا سکو، حرم میں داخلے کا راستہ بند کر دیا جائے تو پھر جو قربانی بھی تمہیں میسر ہو وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دو، وہ حج اور عمرے کی قائم مقام ہو جائے گی۔ یہ اگرچہ ایک خاص صورتحال میں بات بیان کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اب بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی غیر معمولی صورتحال میں لوگ یہاں سے نکلیں، حج کے لیے نہ پہنچ سکیں، کسی جگہ پر روک دیا جائے۔ یہ قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جنگ و جدال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کو کوئی ایسی مجبوری خود انفرادی سطح پر پیش آ سکتی ہے کہ جس میں یہی معاملہ ہو جائے۔ ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرما دی ہے کہ آدمی کو اس صورت میں قربانی پیش کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے نا کہ کچھ پابندیاں قبول کر لی گئی ہیں اور پھر اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس کو ایک خاص موقع پر کھلنا ہے جا کر۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ کیا کرے،
اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اس نے جو اہتمام کیا تھا اور جو پابندیاں قبول کی تھیں ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں آپ قربانی دے کر احرام کھول سکتے ہیں، گویا صرف قربانی ہی پورے حج یا پورے عمرے کی قائم مقام ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں انسان کو، ہمارے دین میں ان کو ہمیشہ سے رعایت کا موضوع بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اور بھی بہت سی ہدایات دی ہیں جن میں بتا دیا ہے کہ اس میں بس یہ پھر اکتفا ہو جاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر پانی آپ کو میسر نہیں ہوتا تو آدمی تیمم کرتا ہے تو اللہ اسی کو قبول فرما لیتے ہیں، ایسی بہت سی دوسری چیزیں بھی دین میں ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات بیان فرما دی گئی کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے نکلتا ہے، عمرے کے لیے نکلتا ہے، رستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے، منزل پر نہیں پہنچ سکتا، معلوم ہوتا ہے کہ اب امکان بھی نہیں ہے کہ آگے جایا جا سکے، لوٹنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا، تو پھر اس نے اگر احرام باندھ لیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ قربانی پیش کرے اور احرام کھول دے۔ اللہ تعالیٰ حج بھی قبول فرمائیں گے اور عمرہ بھی قبول فرمائیں گے، یہ عنایت ہے ان کی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اب اس کے بعد یہ بتایا کہ چونکہ اس میں جب تک آدمی احرام میں ہوتا ہے بال نہیں مڈوائے جاتے، جیسے ہی احرام کھولا جاتا ہے تو اس سے پہلے آدمی کو اپنی حجامت بنوانا ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک آپ سر نہیں مڈوا سکتے، یعنی قربانی کا کرنا اور سر مڈوانا یہ گویا لازم و ملزوم ہے، ان دونوں کے درمیان یہی رشتہ ہے۔ اس کے بارے میں حج کے مختلف مباحث بیان کرتے ہوئے بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دینے کی علامت ہے، اور بنی اسرائیل کے یہ روایت تھی کہ جب اس طرح کی نظارت ہوتی تھی، کوئی آدمی اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کرتا تھا تو پھر اسی موقع کے اوپر جب نظر پوری ہو جاتی تھی اس کے بال مونڈے جاتے تھے۔ یہ اللہ کی غلامی میں دینے، اللہ کے حضور میں پیش کر دینے کا ایک قدیم علامتی اظہار ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ قربانی وابستہ ہے اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو نظر کر دینے ہی کی علامت ہے، تو اس موقع کے اوپر آدمی تو اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، اس کی جگہ وہ ایک جانور قربان کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا گیا اور فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک ہدیے کی جو قربانی بھی پیش کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پر پہنچنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ خود تو نہیں جا سکے لیکن آپ نے قربانی کا جانور بھیج دیا ہے، قربانی کا جانور بھیج دیا ہے تو پھر یہ معلوم ہو جائے گا جب کہ ذبح ہو گیا ہے تو آپ احرام کھول سکتے ہیں، اس کے بعد آپ حجامت بنوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورت بھی نہیں ہے تو پھر جہاں قربانی کی گئی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع کے اوپر قربانی وہیں کی، تو پھر قربانی جب ہو جائے تو تب آدمی احرام بھی کھول سکتا ہے اور اس کے بعد اپنے بال بھی مڑوا سکتا ہے۔ تو جو حج کا طریقہ ہے گویا اس کا قربانی کی حد تک وہاں اہتمام کیا جائے گا، یعنی احرام اسی وقت کھولا جائے گا جب قربانی کر دی جائے، اور بال اسی طرح مڑوائے جائیں گے جس طرح کے ہم عمرے کے بعد یا حج کے بعد بال مڑواتے ہیں۔ تو اس کو واضح کر دیا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ وَصَدَقَةٍ وَنُسُكٍ۔ اب ایک اور معاملہ ہوا، وہ معاملہ یہ ہوا کہ جو آدمی بیمار ہو گیا، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر مڈوانے پر مجبور ہو گیا، یعنی یہ وہ سب صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن میں اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ چونکہ جب تک آپ قربانی نہ کر لیں اس وقت تک سر نہیں مڈوا سکتے، احرام نہیں کھول سکتے، تو اگر کوئی آدمی مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو وہ پھر فدیہ دے دے۔ اب فدیہ دینے کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی قربانی تو اپنی جگہ پر نہیں پہنچی، یعنی اس کے جو آداب ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک مجبوری پیش آ گئی ہے تو اس میں پھر فدیہ دے دیا جائے۔ فدیے کی صورت یہ بیان کی گئی ہے وہ کچھ روزے رکھ لے، اللہ کی راہ میں کچھ انفاق کر دے اور کوئی قربانی کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں معاملہ لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے جتنے روزے مناسب سمجھے رکھ لیں، کچھ صدقہ اللہ کی راہ میں کر دیں، یہ ان کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ احرام کھول سکتے ہیں، سر بھی مڑوا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ لوگوں کی ثوابدید پر ایک چیز چھوڑی گئی ہے تو آپ بتائیے کہ ہم کہاں تک یہ معاملہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 روزے اگر تم رکھ لو، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 1 بکری ذبح کر دو تو کفایت کر جائے گی، یعنی ان میں سے جو بھی آدمی کو میسر ہو وہ کر ڈالے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے، یعنی جو چیز لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑی گئی تھی اس کے بارے میں آپ نے اپنی رائے بیان فرما دی، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی قانون کا احترام جس چیز میں ملحوظ رہتا ہے وہی آپ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی کوئی آدمی اپنی ثوابدید کے لحاظ سے یا حالات کے لحاظ سے کمی بیشی کر لے تو قرآن کے الفاظ سے واضح ہے
کہ وہ فدیہ ادا ہو جائے گا اور اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا سر منڈوا دے، تو یہ اس کا فدیہ مقرر کر دیا گیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب امن کی حالت پیش آ جائے، یعنی یہ تو صورت ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، راستے بند کر دیے گئے ہیں، آدمی پہلے ہی مجبور ہو گیا ہے، کوئی اور اس طرح کی صورت پیش آ گئی ہے تو اس کے احکام بیان کر دیے۔ اسی سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، جس چیز کی طرف میں نے بار بار عبادات پر گفتگو کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے، کہ یہ حج، یہ عمرہ، یہ نماز، یہ دیکھیے کہ ان کا ذکر قرآن میں کیسے آ رہا ہے۔ یہ پہلے سے موجود عبادتیں ہیں، لوگوں کے لیے اجنبی چیزیں نہیں ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں۔ ان میں جو مسئلے پیش آ سکتے ہیں وہ زیر بحث، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر نماز روزے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی فقہی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ جی یہ معاملہ ہو جائے تو میں کیا کروں، تو اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ حج اور عمرہ کیا چیز ہے اس سے لوگ پوری طرح واقف ہیں، قرآن سے شروع نہیں ہوا، وہ تو دین ابراہیمی کی قدیم عبادت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب امن کی حالت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو کوئی حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کا احرام باندھا ہے، سیدھے منا میں پہنچ گئے ہیں، حج کیا ہے، واپس آ گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، عمرہ کیا، اس کے آداب پورے کیے، ارکان مناسک پورے کیے، اس کے بعد واپس آ گیا۔ ایک تیسری صورت یہاں بیان یہ ہوئی ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے اور پھر اس کے بعد پہلے چلا گیا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ اب میں چونکہ پہلے آ گیا ہوں تو مجھے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھا کے عمرہ بھی کر لینا چاہیے۔ یا یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اگر یہیں ٹھہر جاؤں تو حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو میں حج کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ جو صورتحال ہے اس کا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ اگر ایک ہی سفر میں آدمی حج اور عمرہ اکٹھا کرتا ہے، یعنی امن کی حالت ہے، زیادہ وقت ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے قیام لمبا کر دیا، آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن پہلے پہنچ گئے ہیں، تو جو صورت بھی پیش آ جائے اس میں جب حج اور عمرے کو آپ ایک سفر میں اکٹھا کریں گے تو فرمایا کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ آپ ایک جانور قربان کریں گے۔ اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز پسندیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی حج کا سفر الگ کرے، عمرے کا سفر الگ کرے۔ یعنی حج اور عمرے کو اگر ایک سفر میں جمع کیا جاتا ہے تو یہ ایک رخصت ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کوئی افضل صورت نہیں ہے یا پسندیدہ صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، رعایت دی ہے اور اس پر ایک کفارے کی قربانی مقرر کر دی۔ اس وقت بھی ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں بالعموم حج کرنے کے لیے وہ اسی طرح کرتے ہیں، کیونکہ ان کو زندگی میں کبھی ایک بار موقع ملتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں، تو پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں قیام پذیر رہتے ہیں، پھر جب حج کا موقع آتا ہے تو حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں۔ یہ کفارے کی قربانی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہے۔ یعنی چونکہ ایک سفر میں عمرے اور حج دونوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے تو اب اس کے کفارے کے طور پر ایک قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چونکہ لوگ اس پوری بات سے واقف نہیں ہیں تو چند در چند غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ اسی قربانی کو حج کی قربانی سمجھ لیتے ہیں۔ حج کی قربانی لازم تو نہیں ہے، اگر آپ نے حج کی قربانی نہیں کی تو حج ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، عمرے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، حج کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں موقعوں پر اگر قربانی نہیں کی کہ دونوں عبادتیں ادا ہو جائیں گی، ان کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہر شخص پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ چونکہ قربانی ایک بڑی عبادت ہے تو اس وجہ سے اگر وہ حج کی قربانی کرنا چاہتا ہے یا عمرے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ سے کرنی ہوگی۔ یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ اصل میں کفارے کی قربانی ہے، یعنی چونکہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا گیا ہے اس لیے اس کے جرمانے کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے کہ ایک سفر میں دو عبادتوں کو جمع کرنے کی رعایت سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اب ایک طرف قرآن مجید کے اندر یہ صورتحال ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور ایک ہی سفر کے اندر 20 عمرے کر ڈالتے ہیں۔ یعنی ایک عمرے اور ایک حج کو ایک سفر میں جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ قانون بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ غیر معمولی عبادت ہے، اگر آپ نے یہ عبادت کرنی ہے اور حج کا سفر کرنا ہے تو الگ سے رخت سفر باندھیے، عمرہ کرنا ہے تو الگ سے رخت سفر باندھیے، لیکن اگر ایک سفر میں ان دونوں عبادتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس کو بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اس طرح کی صورتحال درپیش ہو جائے کہ اس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو، یعنی وہ اس کو افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، حالات ایسے ہو اس کے میسر نہ آئے، کوئی اور اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو پھر کیا کرے؟ یعنی پھر بھی یہ نہیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کچھ نہ کریں، فرمایا کہ پھر اس کے بدلے میں
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ پھر یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو 3 روزے رکھنے ہوں گے وہیں۔ اگر آپ نے حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کر لیا ہے اور قربانی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے وہاں، اور 7 روزے آپ کو حج سے واپس آنے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ اس طرح 10 روزے رکھ کر آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اب مزید وضاحت کر دی کہ یہ سہولت بھی صرف باہر کے لوگوں کے لیے ہے، عرب میں رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی ان کے لیے یہ رعایت نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کو ایک ہی موقع پر جمع کریں، ان کو ہر حال میں الگ الگ طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ یہ رعایت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آفاقی حاجیوں کے لیے دی ہے، جو دنیا بھر سے آتے ہیں اور جن کے لیے سفر کی مشقت بار بار اٹھانا مشکل ہوتا ہے، ان کو یہ رعایت دے دی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے، ان کی پابندی کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی آیت جب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے ہیں ان کو مذاق نہ سمجھا جائے، ان کا پورا احترام کیا جائے۔ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے مقرر کیے ہیں، اگر آدمی عبادت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر اس کو ان قاعدوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ بات پوری طرح واضح کرتی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں، یعنی حج کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں حج کر لیں، بلکہ اس کے لیے کچھ وقت ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ حرام مہینوں میں بھی یہ تفریق رکھی گئی ہے کہ عمرے کے لیے عام طور پر رجب کا مہینہ لوگ منتخب کرتے تھے، اسی لیے اسی کو حرام مہینہ قرار دے دیا گیا، اور حج کے لیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے ہیں، ان 3 مہینوں کو حرام مہینے قرار دے دیا گیا۔ اس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ایک مہینہ 10 دن کے قریب جانے کے لیے مل جاتے ہیں اور ایک مہینہ 20 دن کے قریب واپسی کے سفر کے لیے مل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے درمیان میں ایک طرح سے حج کا موقع آ جاتا ہے اور آدمی ان 3 مہینوں میں امن کے ساتھ سفر کر کے واپس آ سکتا ہے۔ تو الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے یہ متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر ارادہ کر لے، فرض فیہن الحج یعنی احرام باندھ لیا، اپنے اوپر پابندیاں قبول کر لیں، حج کا ارادہ کر لیا جس آدمی نے بھی، تو اس کو اب سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے، ایک بڑی عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اب اسے کچھ زائد پابندیاں اپنے اوپر لگا لینی چاہیے۔ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ویسے تو عام حالات میں بھی ممنوع ہے، یعنی ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کا ارتکاب کرے، لیکن چونکہ اس عبادت کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے، اور عبادت یہ حقیقت میں توبہ کا منتہا کمال ہے، یعنی آدمی نے گویا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رخت سفر باندھا ہے اور وہ اپنے رب کے حضور میں جا کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس میں پھر کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ حج کے اس سارے زمانے میں جب احرام باندھ لیا گیا ہے تو کسی شخص کو نہ کوئی شہوت کی بات کرنی، یعنی اب بیویوں سے تعلقات ختم ہو گئے، اس نوعیت کی تمام باتیں یہ ممنوع قرار دے دی گئیں جو عام زندگی میں جائز ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے روزے کے زمانے میں کچھ زائد پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، اسی طرح کی پابندیاں یہ عائد کی گئی ہیں کہ اب اس زمانے میں کسی کو نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، یعنی آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور عام حالات میں بھی آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص جب وہ حج کا احرام باندھ چکا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے، معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، تو اسے زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ولا جدال، اور لڑائی جھگڑے کی کوئی بات بھی اس سے سرزد نہیں ہونی چاہیے، یعنی کیونکہ حج کا یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو سفر کرنا ہے، ساتھیوں سے معاملات پیش آ جاتے ہیں، شکایت ہو جاتی ہے، ہر طرح کے اس طرح کے جھگڑے پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، تو خاص طور پر اس سے روک دیا اور فرمایا کہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آدمی سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ اسے احساس رہنا چاہیے کہ وہ احرام باندھے ہوئے ہے، اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوتی ہے تو صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تحمل اور بردباری کے ساتھ اسے اپنی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے، یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ آدمی اپنے جھگڑے چکائے یا دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرے۔ اس طرح کے موقع کے اوپر گویا اپنی طرف سے سب چیزیں ختم کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حج اور قربانی در حقیقت ہے ہی اسلام کی علامت، یعنی آدمی نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ وہ جو بات سیدنا ابراہیم نے کہی کہ اسلمت لرب العالمین، تو آدمی اپنے پروردگار کے حوالے کر کے نکلتا ہے۔ اس موقع کے اوپر پھر اس طرح کی دنیا داری کی باتیں اور اس طرح کے جھگڑے اور اس طرح کی خواہشیں اور اس طرح کی شہوتیں یہ آدمی کے قریب نہیں پھٹکنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار کرو اور ان آداب کا لحاظ رکھو اور یہ بات سمجھ لو۔
بہت اچھی طرح کہ اس میں نہ کوئی شہوت کی بات ہونی چاہیے، نہ خدا کی نافرمانی کی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کسی آدمی سے سرزد ہونی چاہیے۔ حج میں ان تمام چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ صرف احرام باندھ لینے، قربانی کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو تقوی کی اس تربیت دینے کا نام ہے۔ اس کو پھر مزید واضح کیا، ارشاد فرمایا ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور یہ بات یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر جو پابندی لگاؤ گے، اپنے رب کے حضور میں پیشی کے لیے جو تیاری کرو گے، اپنی تطہیر کے لیے جو کام کرو گے، اپنے تزکیے کے لیے جو اقدام کرو گے، یہ بات یاد رکھو کہ ان میں سے کسی چیز سے اللہ ناواقف نہیں ہے، وہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اپنے پروردگار کے پاس جا رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ ہر قدم کے اوپر جو کام بھی تم خیر کا، نیکی کا کرو گے، وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور اللہ کے علم میں ہوگا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اپنے بندے کو نوازے گا، اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، شاہد فرمایا کہ یہ حج کا سفر ہے۔ یہ تمہیں چند اصولی باتیں تو بتا دی گئی ہیں، لیکن اصل میں اس پورے سفر ہی میں تم کو جو زاد راہ لے کر چلنا چاہیے وہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی اگر اس سفر کے لیے نکل رہے ہو تو تمہارے پاس جو توشہ ہونا چاہیے، جو زاد راہ ہونا چاہیے، جو سامان سفر ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا سامان سفر ہے۔ باقی سب اہتمام تو آدمی کرتا ہی ہے، ٹکٹ بھی خریدے گا، خیمہ بھی لے گا، قربانی کے جانور کا اہتمام بھی کرے گا، احرام بھی باندھے گا، سب کام کرے گا، لیکن جو زاد راہ اصلاً اس کو لے کر نکلنا چاہیے، جس کی تیاری کرنی چاہیے، جس کے لیے دل و دماغ کو آمادہ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق، اللہ کے حدود کی پابندی کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے نکل رہا ہے۔ تو تزودوا، تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، فإن خیر الزاد التقویٰ، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی آدمی باقی سامان تو لیتا ہی ہے، لیکن جو سب سے بہتر سامان وہ لے کر حج کے لیے نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حدود کا کتنا پابند کیا ہے، اور اپنے پروردگار کے قاعد و ضابطوں کا کتنا خیال رکھا ہے، کتنی خدا خوفی اور خدا ترسی کے ساتھ اس سفر پر نکلا ہے۔ اصلی چیز یہ اپنی تطہیر کتنی کی ہے، اپنے آپ پاکیزہ کتنا بنایا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کتنا کیا ہے، اور کتنی تیاری کی ہے اس بات کی کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر سکے، توبہ کر سکے۔ ندامت کے کتنے آنسو ہیں جو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، توبہ اور معافی کے لیے کتنی آمادگی ہے جو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، گناہوں کا کتنا احساس ہے جس کو اس نے رخت سفر بنایا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اور یہ اگر کسی نے ساتھ نہیں لیا تو پھر جتنا ساز و سامان بھی لیا ہے بے معنی ہے۔ حج کے سفر کے لیے اصلی ساز و سامان یہ ہے کہ یہ تقوی کا زاد راہ لے کے نکلو۔ فإن خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولی الالباب، اور عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ ظاہر ہے کہ دین کی ساری دعوت انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو شعور رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، اس لیے خاص طور پر یہ کہا، اور عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اگر تمہیں یہ شعور ہے تو پھر اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی رغبتوں پر پوری طرح سے قابو پانے کی کوشش کرو، اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ یہ سفر اگر تم کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں وہ تمہیں چیزیں حاصل ہوں جن کو کرنے کے لیے یہ سفر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو پھر جس طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آدمی نے بہت مشقت سفر کی اٹھا لی تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو معافی کے لیے، توبہ کے لیے، ندامت کے لیے کتنا آمادہ کیا ہے، اور آپ اپنے پروردگار کے حضور میں جا رہے ہیں تو کس احساس کے ساتھ، کس شعور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ چیز موجود ہے تو یہ حج ہے، اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ خاص طور پر تاکید فرمائی کہ اس سفر کا اصل اثاثہ یہ ہے، اس کا رخت سفر یہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یقیناً یہی زاد سفر لے کر نکلو گے۔ لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک رسم پوری کر کے آ جاؤ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، اب اتنے حصے کا آپ سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور حج و عمرہ کی راہ تمہارے لیے اگر کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو، لیکن راستے میں گر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر مڑانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے۔ پھر جب امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے اسے قربانی کرنی ہوگی، جیسی بھی میسر ہو جائے۔ اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے 3 حج کے زمانے میں اور 7 حج سے واپسی کے بعد، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ ملا کر عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر در مسجد حرام کے پاس نہ ہو۔ اس کی پابندی کرو
اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے متعین مہینے ہیں، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کرے، اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے۔ اور عقل والوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔